نحمده ونصلي على رسوله الكريم بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کی جو یہ ویڈیو اور بیان بنایا گیا ہے وہ اس مسئلے کی بنا پر ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو ٹینشن ہوتا ہے یا وسوسے آتے ہیں، ایسے وساوس جو انسان کو اندر سے پریشان کر دے، تو ان کے لیے ایک بہترین مسئلہ جو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے اور آزمودہ بھی ہے، بہت ہی زبردست کام کرنے والا ہے۔ آپ نے اس کو اپنے اذکار میں داخل کر دینا ہے، اور اگر آپ کا ذکر بالکل بھی نہیں ہے تو یہ تو آپ کے لیے بہت ہی پریشانی اور غم کی بات ہے کہ آپ بالکل بھی اللہ کی یاد کے لیے وقت آپ کے پاس نہیں ہوتا اور آپ اللہ کی یاد نہیں کرتے۔ اگر آپ اللہ کی یاد نہیں کریں گے تو شیطان تو تمہیں یاد کرے گا نا، پھر تو شیطان کے چکر میں آپ آ جائیں گے، ہر طرح سے شیطان پریشان کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو آپ نے اللہ کی یاد کرنا ہے تاکہ یہ جو دل ہے یہ ویران نہ رہے، اس میں شیاطینوں کو داخل ہونے کا موقع نہ ملے، تو آپ نے اس کی کوشش کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے موضوع پر آ جاتا ہوں۔ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹینشن ہوتا ہے اور آپ کو پریشانی ہوتی ہے اور آپ کو وسوسے آتے وساوس آتے ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے جو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وظیفہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ اس والے وظیفے کو آپ نے دن میں کیا کرنا ہے کہ 313 مرتبہ آپ نے اس کی ورد کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ 313 مرتبہ ورد کرنا شروع کر دیں، پہلے 3 مرتبہ درود شریف جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ والی، اور اس کو 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے لاسٹ میں پھر سے وہی درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ والی ہم نے اس کی 3 مرتبہ اس کی پھر دوبارہ سے ورد کرنی ہے۔ اس طرح کا جو اپنے وظیفہ ہے یہ روزانہ کے اعتبار سے پکڑ لینا ہے مضبوطی سے۔ اگر آپ 313 نہیں کر سکتے تو کم از کم 100 مرتبہ تو آپ ضرور پکڑ لیں، اور اس وظیفے سے اپنے آپ کو وساوس اور ٹینشن پریشانیوں سے بچائیں۔ اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ جو ہے آپ درود شریف کی بھی ورد کریں، اس سے بھی جو دل ہے وہ صاف ہوتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، محبت، اتفاق اور نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ سارا مسئلہ درود شریف کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے ہٹائیں گے اور ہمارا دل پاک ہوگا۔ لیکن یہ جو پہلا وظیفہ میں نے بتایا اس کو آپ خاص کر کے یہ آزمودہ بھی ہے اور کام بھی کرتا ہے، اور بہت سارے مسلمان بھائیوں کا اس سے کام ہو چکا ہے۔ تو آپ بھی اگر کسی کو پریشانی ہے، تکلیف ہے، تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ ایک پوائنٹ جو لاسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جب یہ وظیفہ شروع کرنا ہوتا ہے تو آپ نے سب کے سامنے بیٹھ کر تسبیح نکال کے نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے ایک کمرے میں سائڈ پہ جا کے اپنے جدائی میں، تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں، وہ بھی التحیات کی شکل میں، جس طرح ہم نماز میں بیٹھتے ہیں التحیات کی شکل میں آپ نے اس طرح بیٹھ جانا ہے، اور اس کو 313 مرتبہ آپ نے ورد کرنا ہے۔ پھر آپ جب اس کو شروع کر دیں تو آنکھیں بند کر کے دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، یا اللہ میری یہ پریشانی ہے، یا اللہ میری یہ تکلیف ہے، یا اللہ مجھے یہ والا وسوسہ تنگ کرتا ہے، یا اللہ یہ والے وساوس مجھے تنگ کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے ذریعے سے اپنے وساوس اور پریشانی بھی ساتھ میں اللہ کو پیش کرنی ہے جب آپ اس کی ورد کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور بضرور کام ہوگا۔ لاسٹ پوائنٹ میں ایک دوسرا سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا کام نہیں ہوگا، آپ کے وساوس ختم نہیں ہوں گے، آپ کے پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی اگر آپ کے الفاظ ٹھیک نہ ہوں، اس وظیفے کے الفاظ ٹھیک نہ ہوں۔ آپ پڑھیں ولا حول ولا قوت ولا حول ولا قوت، اس طرح نہیں، آپ نے جب بھی اس کو پڑھنا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، لوگ پڑھتے ہیں العلی العظیم، یہاں پہ العلی نہیں ہے، یہ العلی العظیم ہے۔ تو میں نے مکمل اس کی وضاحت بھی کر دی اور کوشش کی کہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھاؤں، تو آپ نے ان الفاظوں کے ساتھ جو میں نے بتایا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، خیر اسپیڈ میں پڑھیں لیکن آپ کے کم از کم الفاظ ٹھیک ہونے چاہیے۔ والسلام۔